کہتے ہیں انجینئر صاحب ہو سکتا ہے. سرکار شکر کرو حضرت عمر نہیں زندہ, میں تو صرف زبان سے کرتا ہوں. حضرت عمر نے تو بلڈوزر چلانے تھے تمہارے ان ساری چیزوں کے اوپر, کوئی لحاظ نہیں کرنا تھا, چک کے پرے مارنا سی. تماشا لگایا ہوا ہے. ابھی اگلے دنوں انڈیا سے ایک ویڈیو آئی ہے, وہاں پہ ایک کعبہ بنایا ہوا ہے جعلی انہوں نے. یہ سرکار کی بارگاہ ہے. یہ کعبہ جیسے غلاف کعبہ میں چڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی چڑھا ہوا ہے. جی محمد لاہوری یہاں تشریف لائے جی یہاں حاضری لگایا. حج کے لیے جب روانہ ہو رہے تھے تو یہاں آ گئے. جی جب حج کا وقت نکل گیا تو آقا سے کہنے لگے کہ اب تو ہر حج کا وقت نکل گیا, رونے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے 7 چکر لگا لو, میرے 7 چکر لگا لو. شیخ محمد لاہوری نے 7 چکر لگائے تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں, تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں. تو اس لیے یہ گھوما جاتا ہے یہاں, تو اس لیے یہ گھوما جاتا ہے یہاں. حاجت مندان جتنے بھی آتے ہیں بس یہیں سے ہاتھ اٹھا دیتے دعا مانگتے ہیں. ادب سے. اچھا یہاں پہ ادب سے جھک کے لوگ جاتے ہیں کہ بابا کی کیا کرامت ہے. آپ کے چہرے مبارک پہ 7 نقاب پڑے رہتے تھے. ایک بھی اگر وہ جاتا تھا تو چرند پرند یعنی پیڑ پودے شجر راجت سب سے دارے ہو جاتے. ایک بھی اگر وہ جاتا تھا تو چرند پرند یعنی پیڑ پودے شجر راجت سب سے دارے ہو جاتے. ویسے دنیا میں مختلف جگہ پہ کعبے کے ماڈل ہیں وہ حاجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے. ایران میں بھی وہ کرواتے ہیں, انڈونیشیا ملیشیا میں بھی, وہ چیز الگ ہے. یہ ماڈل جو ہے وہ ٹریننگ والا ماڈل نہیں ہے. یہ انہوں نے اوریجنل کعبہ بنایا ہوا ہے پورا, اس کے اوپر وہ غلاف چڑھا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کے متولی کا انٹرویو ہے. اس سے جا کے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا حاجیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا جی یہاں کوئی بزرگ تھے, ٹھیک ہے, تو ان کا کوئی مرید تھا, اس نے جانا تھا حج کے اوپر, وہ اس کی سواری چھوٹ گئی تو یہاں آیا, وہ بڑا غمگین تھا, تو انہوں نے کہا تو میری چارپائی کے ساتھ پھیرے کاٹ لے تو تیرا حج ادھر ہی ہو جائے گا. ہاں جی ظاہر ہے جب آپ کہیں گے مرشدہ دیدار وے باہو منو لاکھ کروڑا حجا ہوں, بالکل ظاہر ہے ثابت ہو گیا. سلطان بہو نے فرمایا نا, جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہ آگے سے پڑھتے ہیں جی سلطان بہو نے کہا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کر تار کے وہ. تو یہاں پہ بھی سلطان بہو نے کہا نا مرشدہ دیدار وے باہو منو لاکھ کروڑا حجا ہوں. آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں نون لیگ کے, انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے شعر پڑھ دیا تھا. اس میں میری ویڈیو آئی تھی کہ صرف رانا ثناء اللہ نہیں فارغ ہوئے گا, ہاں بابے بھی گئے. ہاں جدو تھوڑے بابے کہیں گے کہ مرشدہ دیدار وے باہو منو لاکھ کروڑا حجا ہو, تو پھر پی ٹی آئی والوں کے لیے عمران خان کا دیدار لاکھ کروڑا حجا ہی ہوگا, نون لیگ والوں کے لیے نواز شریف کا دیدار لاکھ کروڑا حجا ہی ہوگا. قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں, تمہارے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں, جو ہم آپ کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. تو وہ باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس لیے ہم یہاں طواف کرتے ہیں, اور وہ حج کے ایکویلنٹ بنایا ہوا ہے. یہاں پہ بھی آپ چلے جائیں جو 7 شریف ہے وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ وہ زمزم کے ایکویلنٹ بھی ایک وہ کیچڑ والا ایک بنایا ہوا ہے, وہ کالا سیاہ قسم کا کیچڑ لوگ پی رہے ہوتے ہیں وہاں سے, وہ اس کے ایکویلنٹ ہے. اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ وہاں پتھر بھی مارتے ہیں. حالانکہ پتھر تو سارے ان مزارات کے اوپر پڑنے چاہیے, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے. تو قبروں پہ جو مارتے ہیں نا پتھر تو ادھر پڑنے چاہیے کہ مارتے توڑو, یہ سمپل قبریں بناؤ. پچھلی دفعہ میں نے اس کے احکامات کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی. تو یہ ان لوگوں نے یہ سارا تماشا لگایا ہوا ہے. تو اب اس طرح کی چیزوں کو سب سے پہلے کسے کنڈیم کرنا چاہیے مجھے بتائیں آپ؟ بریلوی مکتب کے لوگوں کو, ان کے علماء کو, بجائے اکیڈمی کے باہر آگے ہنگامہ کھڑا کرنے کے جاؤ ان مزاروں کے اوپر جا کے ہنگامہ کھڑا کرو جہاں پہ کعبے کے ماڈل بنا کے تو لوگ طواف کر رہے ہیں. جن مزارات کے اوپر ہیروین چرچ بک رہی ہے, بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں, ان بزرگوں سے کہو کہ حضرت آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کر رہے, ادھر جا کے احتجاج کرو. ان کو نہیں روکتے کیونکہ وہاں سے خود یہ چندے لے کے کھا رہے ہیں. اچھا اب میں پوچھتا ہوں جو لوگ ہمیں یہ کہتے تھے شرک ختم ہو گیا ہے, ابھی بھی شرک ختم ہو گیا ہے؟ شرک ابھی بھی باقی ہے مسلمانوں, غور و تفکر کرو. وہ حدیث انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ تمہیں پیش کی, میں نے پوری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ تو حدیث ہی کچھ اور تھی. اور نبی علیہ السلام نے اس کنٹیکسٹ میں بات کی تھی جس طرح اگلی امتیں ساری کی ساری گمراہ ہو جاتی تھی نا, میری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، لیکن یہ خوف ہے کہ دنیا کے مال میں ڈوب جاؤ گے، دنیا کی محبت میں، اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے قتل کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو شرک میں تو امت انوالو ہوئی ہے، ہاں پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی علمی دلائل میں غالب ہوں گے نا، کوئی مقابلہ نہیں ان کا کر سکے گا۔ یہ حکومتی غلبہ نہیں ہے، ورنہ تو اس وقت مسلمانوں کے پاس حکومتی غلبہ تو کوئی نہیں ہے، علمی طور پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ علمی دلائل میں آج بھی مسلمانوں کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بھی مسلمانوں کی توحید کا مقابلہ قرآن و سنت کے دلائل میں کوئی نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، اس حدیث کی شرح میں بدر الدین عینی جو حنفی تھے، عمدۃ القاری انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، اور فتح الباری لکھی ابن حجر اسقلانی نے، دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں، ایک شافعی ہیں ایک حنفی ہیں۔ دونوں نے لکھا کہ اس سے مراد پوری امت نہیں ہے، امت کے کئی گروہ مشرک ہوئے ہیں، اس سے مراد ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا۔ یہ سب کو پتا ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ڈھکوسرا مچایا۔